آج ہم لوگوں نے نا ایک نئی ایپ پہ شفٹ ہونا ہے جو بی ایم آئی کیلکولیٹر بی ایم آئی کیلکولیٹر ہم لوگ بی ایم آئی کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بتانے کے لیے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ آپ کی ایج کے حساب سے برابر ہے یا نہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ایپ ہے 2 اسکرینز ایپ. اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ڈیزائن کیسے بنانا ہے. نیویگیشن میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں فری سکھائی تھی تاکہ جب ہم سے آپ کو شفٹ ہو تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ نیویگیٹ کیسے کرنا ہے ہم لوگوں نے اور ڈیٹا آگے کیسے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سر کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی جی میں نے ریکارڈنگ لگا لی ہے. میں تو نہیں کر رہا. جی سر. جاوید لگا لیے میں نے. جی سر. اچھا سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں اس میں سے آئٹمز وغیرہ چاہیے نا وہ ہم پہلے ہی نکال کے اپنے ایسٹس میں ڈال لیتے ہیں تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو. تو اس کے لیے ہم لوگ جس لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گا تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا. اوکے سر. اچھا اس میں ہم نا پی این جی نہیں کریں گے ہم ایس وی جی یوز کریں گے. تو میں ایس وی جی یوز کرنا بھی آپ کو سکھا دوں گا کہ وہ کیسے یوز کرتے ہیں اور ایس وی جی کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھو پی این جی میں کیا ہوتا ہے جب ہم پی این جی سلیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پوچھتا ہے کہ کتنے پکسل مطلب کیا سائز اس کا آپ نے پک کرنا ہے. لیکن جب ایس وی جی ہم رکھتے ہیں ہم سے سائز نہیں پوچھتا اس لیے کیونکہ یہ ایس وی جی ہوتا ہے اس کو جتنا مرضی چھوٹا بڑا کر لو اس کے پکسلس خراب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے اور اس کا سائز بھی نسبت پی این جی کے کم ہوتا ہے. جی سر. فولڈر میں ایسٹس کے اندر آئٹمز اور یہ جو سمبل ہے یہ کس چیز کا یہ میل کا سمبل ہے. اس میں میل آئکن دیا غلط یہ ہم نے پورا آئکن کرنا میں دوبارہ کر رہا ہوں. یا پھر پریویو چیک کر لیتے ہیں اس کا. یہ فیمیل آئکن اس کے بعد اور کوئی آئکن ہمارے پاس نہیں ہے اور کوئی. سر ہلو جی جی ایسٹ جو ہم لیتے ہیں نا ایکسپورٹ یہ پہنا سے ہی کریں گے سارے آئٹم جو پکچر وغیرہ. ضروری نہیں ہے جہاں سے مرضی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں لیکن فگما سے تو ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے اس لیے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب بے شک آپ کہیں سے اور ڈاؤن لوڈ کر لو. جیسے ایک آئکن زیٹ ہوتا ہے شاید یہ آئکن 8 کی ویب سائٹ ہے. یہاں پہ جاؤ اور جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لو. تو فگما سے اس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ فگما پہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اور وہی ڈیزائن ہم نے بنانا بھی ہوتا ہے. اس میں سارا کچھ آئکن وغیرہ پڑے ہوتے ہیں اس لیے فگما سے ہم لوگ جو ہے اٹھا لیتے ہیں.
تو تب تک ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب پاپس پیک آپ نے کھول لی اپنی، اس میں یہ والا جو پارٹ ہے اس کو کرنا ہے انکمنٹ، اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایسٹس سلیش آئکنس سلیش، اور یہ نیچے والی ریموو، ہمیں صرف فولڈر کا ہی پاتھ دینا ہوتا ہے اس کو، تاکہ اس کو بس باقی وہ خود ہی اٹھا رہتا ہے اندر سے۔ اب یہ دیکھو آئکن سارے یہاں آ رہے ہیں، یا چلو ہم سرچ کر لیتے ہیں۔ لوڈ نہیں ہوا پیج۔ اچھا، یہ ہم نے ایسٹس ایڈ کر لی یہاں پہ، اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے، ایس وی جی کو ایس وی جی کو یوز کرنے کے لیے نا ہمارے پاس ایک پیکیج ہوتا ہے، ایس وی جی آپ لکھو گے نا یہاں پہ، تو یہاں پہ آئے گا ایک فلٹر ایس وی جی کے نام سے، یہ پیکیج ہوتا ہے ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس سے ہم لوگوں کے جو ایسٹس ایس وی جی ایسٹس ہوتے ہیں نا وہ شو ہوتے ہیں، ورنہ آپ اگر ویسے ایس وی جی ایسٹ امیج میں ڈال کے شو کرو گے یا آئکن میں، تو وہ شو نہیں ہوتا اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ڈپینڈنسی ایڈ کرنی ہے، اس کو کاپی کرو یہاں سے، سبسکرائب میں آؤ اپنے پیسٹ، اس کے بعد ہم اپنی ایپ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، گوگل ایپ ہوم ہمارا ہوگا، بعد میں ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہماری ایپ کا نام آئے گا، ایپ کا نام ہماری کیا ہے، ای مائی کیلکولیٹر، یہاں سے ریموو۔ اب یہاں پہ ہم لوگ کی آئے گی پہلی ہوم اسکرین، ٹھیک ہے، تو میں یہاں ہوم اسکرین باہر بنا رہا ہوں، اب اس کے اندر نہیں بنا رہا، اس کی میں الگ سے فائل بنا رہا ہوں، تو ہوم اسکرین ڈاٹ اور میں ایک اسٹیٹ لیس ویجٹ بنا رہا ہوں ہوم اسکرین کے نام سے، اور یہ اسٹیپ ہو اس کا فرسٹ چائلڈ، اور یہاں پہ ہوم اسکرین، اس کو رن کرنے رن کرنے مجھے شاید پیج کا کوئی ایشو ہے، کچھ مسئلہ ہے کہ مجھے یہاں پہ کچھ انٹر نہیں کرنے دے رہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ لینا، ورنہ اور بھی بہت ساری ہیں، جیسے آئکن فائنڈر ایک ہوتی ہے ویب سائٹ، یہ دیکھا جائے یہاں میں لکھتا ہوں میل، یہ آئکن آ گیا میرے پاس، اس پہ کلک کیا، اس کو یہاں پہ، اب یہ فری نہیں ہوتی زیادہ تر سائٹس، کیونکہ یہ انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو یہ آئکن فری نہیں رہتی، اب یہ والا آئکن فری نہیں ہے ہمارے پاس، جی تو سر۔ یہ والا یہ فری ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہے فری، اب یہ دیکھو یہ اس کے میں پی این جی آ رہا ہے، پی این جی میں سائزز ہے ہمارے پاس، جتنا بڑا سائز رکھو گے، ایک تو اس کا سائز بڑا ہوگا ان میموری، اور دوسرا وہ اس کی کوالٹی ہے، دوسرا ہوگا ایس وی جی، اب ایس وی جی میں سائز نہیں ہوتا، میں نے آپ کو بتایا، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، ٹھیک ہے، یہ جہاں بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ پہلے یہاں پہ میل کیا، تو یہ میل کی جگہ یہ ڈاؤن لوڈ کرو، تو آپ اسی طرح اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی سر۔ چلو صحیح ہے، اب ہم آتے ہیں ہوم اسکرین کے اوپر، اب ہمارا یو آئی دکھتا کیسا ہے، اچھا، یو آئی میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک طرح کا ویو ہے جو سب سے ٹاپ پہ آ رہا ہے، اور آپ کو پتہ یا نہیں پتہ کہ اینڈرائڈ میں جو ہمارے پاس ٹاپ پہ کمپوننٹ آ رہا ہوتا ہے اسکرین کے،
جس کے یہاں پہ بیک بٹن بھی ہوتا ہے زیادہ تر ایپس میں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایپ بار. ٹھیک ہے، تو یہ ایپ بار ہے. تو جی ایپ سر. بار جو ہے وہ اسکیپ فولڈ کے اندر آلریڈی ہوتی ہے، تو اس کو ہمیں صرف یوز کرنا ہے. جہاں اسکیپ فولڈ کے اندر آپ لکھو گے ایپ بار، ایپ بار، ایپ بار کے اندر اس کا ٹائٹل ہوتا ہے. ٹائٹل میں ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ ای ایم آئی کیلکولیٹر ٹیکسٹ. ای ایم آئی کیلکولیٹر سیو کیا، یہ دیکھو ٹائٹل میں آ گیا. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ہمارا یہ جو اسکرین ہے اس کا بیک گراؤنڈ، یہ نا اس کا کلر وائٹ نہیں ہے. ہماری میں وائٹ آ رہا ہے لیکن اس میں وائٹ نہیں ہے. تو ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کو پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ کلر کون سا لے کے آ رہا ہے. یہ میں نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کیا، اب یہ اس کا کلر آ رہا ہے فل. یہ اس میں کلک کروں گا تو میرا کلر کاپی ہو جائے گا. سر آواز صحیح نہیں آ رہی ہے سر. آپ صحیح آ رہی ہے؟ جی سر اب کلیئر ہے سر. چلو ٹھیک ہے. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو اسکرین ہے اس کا کلر فی الحال وائٹ آ رہا ہے، لیکن ہمارے یو آئی میں جو کلر ہے وہ چینج ہے اس کا. تو ہم لوگ اس کا ایلیمنٹ کو سلیکٹ کر کے اس پہ آئیں گے اور یہاں سے اس کا کلر کاپی کریں گے. کاپی کر کے ہم اپنے ایپ بار کے اندر آئے. ایپ بار کے اندر ہمارے پاس ٹائٹل کے ساتھ اس کا کلر ہوتا ہے ہمارے پاس ایپ بار کا. بیک گراؤنڈ کلر شاید ہوتا ہے، ہاں بیک گراؤنڈ کلر. اس کو ہم پاس کریں گے کلر، اور کلر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو کلر آپ نے کاپی کیا اس کو پیسٹ کرنا ہے، اور اس کے اسٹارٹ میں 0xFF. ٹھیک ہے، تو دیکھو آپ کا جی سر. ایپ بار کا کلر چینج ہو گیا، لیکن آپ ٹیکس آپ لوگوں نے وائٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹیکس اس کا وائٹ کریں گے. تو ٹیکس وائٹ کیسے ہوگا؟ یہ ٹیکس میں آئیں گے ہم، اسٹائل، ٹیکسٹ اسٹائل، یا پھر ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو یہاں پہ وائٹ کر دیں ٹیکسٹائل میں، یا پھر جی یا پھر کیا ہوتا ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہے، اس میں فور گراؤنڈ کلر بھی ہوتا ہے. ہم فور گراؤنڈ کلر کو کیا کہتے ہیں؟ کلرز ڈاٹ وائٹ. وائٹ. ٹھیک ہے، جی تو جو سر. ایپ بار کا سارا فور گراؤنڈ ہوگا وہ سارا وائٹ کر دے گا. اوکے یہ سر. ہماری کمپلیٹ ہوگی ایپ بار. ایپ بار کے نیچے اب ہمارے پاس باقی کا پارٹ ہے، وہ اسکیپ فولڈ کی باڈی ہے. تو باڈی کا کلر ہم لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے. اور اس سے پہلے یہ دیکھو یہاں پہ یہ نا شیڈو سا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایلیویشن ہے ایپ بار کی. مطلب ایپ بار تھوڑی سی نا اٹھی ہوئی ہے اور اس کو شیڈو دیا ہوا ہے. تو یہ بھی ابھی میں ایڈ کرتا ہوں، ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. پہلے میں اسکریپ فولڈ کا نا کلر ایڈ کر لیتا ہوں. تو جی اسکریپ سر. فولڈ کو بھی یہی کلر دیتے ہیں ہم، کلر. اب دیکھو بالکل سیم ہے. تو آپ ایپ بار کے اندر آئے. ایپ بار کے اندر ہوتا ہے ایلیویشن. ایلیویشن کو میکسیمم انکریز کرتا ہے تھوڑا سا. رول انڈر ایلیویشن. اب ایلیویشن جیسے میں نے بڑھائی نا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا کلر بھی ساتھ میں چینج کر رہا ہے. اگر میں اس کو بند کرتا ہوں، تھوڑا سا کلر چینج کر رہا ہے 2 پہ 3 پہ، مطلب جتنا میں اس کو اٹھاتا جاؤں گا اپنا کلر چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے نا. ایک منٹ، فلیکس باٹم ایلیویشن شیڈو کلر چیک کرتے ہیں اس کا. شیڈو کلر میں کلرز ڈاٹ بلیک ایلیویشن دیکھو شیڈو آیا ہمارے پاس تھوڑا سا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا،
یہ نا اب جب میں نے اس کو ایلیویٹ کیا نا تو وہ اپنا تھوڑا سا کلر چینج کر رہا ہے. یہ دیکھو یہ تو اس چیز کو فکس کرنے کے لیے کیا اس کا سرفیس کا جو ٹینٹ کلر ہوتا ہے نا اس کو بھی آپ نے ساتھ میں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ اپنا کلر چینج نہیں کرے گا. جو کلر آپ نے ڈیفائن کیا ہوا نا وہی ہے. اب ایلیویشن سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا. ایلیویشن ہم نے صرف اس لیے دیا کہ یہ تھوڑا سا اٹھ جائے یہاں پہ. ٹھیک ہے اس کو میں جی سر 5 کرتا ہوں تو تھوڑا سا یہ اور اٹھ جائے گا. اب جو ہے وہ اس کے سامنے آ چکا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ اب آپ اس ویو کو پورے کو اگر دیکھو اس باڈی کو تو یہ باڈی ہمارے پاس کیا ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے بتاؤ مجھے. کنٹینر سر. نہیں کنٹینر نہیں. کنٹینر کے اندر لے آؤٹ کون سا ہے. اسٹیک. ہاں اسٹیک نہیں ہے نا. اسٹیک میں تو چیزیں ایک دوسرے کے اوپر آتی ہیں. یہ کالم ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھو کالم. کالم کے اندر یہ پہلا ایلیمنٹ جو ہوگا کالم کا وہ ایک رو ہو جائے گی. دوسرا پھر ایک کنٹینر آ جائے گا. تیسری پھر رو آ جائے گی اور رو میں یہ دو آ جائے گا. ٹھیک ہے یہ اوپر والا کنٹینر نہیں ہے سر. یہ تو کنٹینر ہے نا. وہ تو اس کے کالم کے اندر آئے گا. اب جہاں پہ اگر میں اسکیفولڈ کی باڈی کے اندر خالی کنٹینر بنا دوں. جی سر. خالی میں نہیں کنٹینر سر بنا میں دوں. ہاں کیا نہیں کہہ سر رہے ہو پہلا کالم آئے گا. پہلے کالم آئے گا سر پھر رو آئے گا پھر اس کے اندر اسٹیک. نہیں اسٹیک بھی نہیں آئے گا. اسٹیک نہیں آئے گا. یہ کنٹینر ہوگا. کنٹینر کے اندر آئیکن ہوگا اور پھر اس کا نیچے ٹائٹل ہوگا. ٹھیک ہے جی سر کنٹینر کے چارج میں سر. ہاں کنٹینر کے چارج میں. تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی اس کو باڈی دیتے ہیں. باڈی کے اندر اس کا کالم. کالم کے اندر ہمارے پاس کیا تھا. یہ ہمارا پورا آ گیا کالم. ٹھیک ہے چل رہا کالم کے اندر ہم لوگوں نے پہلی جی ایک سر. رو بنانی ہے. تو جی سر. رو بنائی ہم لوگوں نے. رو میں پھر جی چلڈرن. سر. اب رو کے اندر دو ہمارے پاس نا کنٹینر ہوں. ٹھیک ہے پہلا میں کنٹینر جی بنا سر. رہا ہوں. اچھا کنٹینر کو میں نے کیا کیا کہ کلر دیا. کلرز ڈاٹ فی الحال کے لیے بلو دیا. ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ہائٹ دی 200 اور وڈتھ میں نے اس کو دی 100 ویسے دیکھنے کے لیے کہ کیسا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے اب جی یہ سر. ایسا نظر آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھو آپ جہاں پہ ہمیں کنٹینر کس طرح کے یہ آدھا اسکرین کا آدھا پارٹ یہ کنٹینر لے رہا ہے اور اسکرین کا آدھا پارٹ یہ کنٹینر لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی سر. ایسا ہی ہے نا. تو اب میں فکس نہیں کر سکتا اس کو کہ 200 پکسل یہ لے لو 200 پکسل یہ لے لو. کیونکہ مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر ڈیوائس کی وڈتھ 500 پکسل ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 200 آپ لے لو 200 آپ لے لو تو پھر کیا ہوگا. جہاں پہ جو ایکسٹرا گیپ ہے وہ رہ جائے گا. جی سر. ٹھیک ہے کیونکہ ہر ڈیوائس کی وڈتھ چینج ہوتی ہے. ہمیں کچھ جی ایسا سر. کرنا پڑے گا کہ یہ ہمیں ہر ڈیوائس پہ کیا کرے کہ دونوں ایکول اسپیس لیں اور دونوں ایک تو اسکرین کور بھی کریں اور دوسرا ایکول اسپیس بھی دیں. ٹھیک ہے تو اس کے لیے جی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے ایکسپینڈیڈ. ایکسپینڈیڈ کیا کام کرتا ہے. ایکسپینڈیڈ ہم یوز کرتے ہیں رو کے اندر اور کالم کے اندر. صرف ان دو کے اندر. اور اس کا کام ہوتا ہے کہ جتنی جگہ مل رہی ہے اتنی لے لو. ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ میں اس کو ہائٹ تو میں اس کی 200 رکھوں گا لیکن میں اس کو ویٹ نہیں دوں گا. میں اس کو کیا کروں گا سمپل ایکسپینڈیڈ کے اندر ڈال دوں گا. تو اب یہ جتنی اس کو جگہ ملے گی اتنی وہ لے لے گا 200 کی ہائٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی سر. اب اگر میں دوسرا بھی ایکسپینڈیڈ ایک اور ڈال دوں اسی رو کے اندر تو اب کیا ہوگا کہ دونوں کو جتنی جتنی جگہ ملتی ہے لے لیں گے. تو مطلب دونوں کو برابر برابر جگہ ملے گی. اصل میں یہ دونوں جڑے ہوئے اس لیے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا جی نا سر. گیپ کریٹ کرتا ہوں. سائز باکس بناتا ہوں جس کو میں ویٹ دے دیتا ہوں 10.
اب آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھو ایک جی کنٹینر ہے ہمارا اور دوسرا جے کنٹینر ہے اور جی دونوں سر ایکول اسپیس بھی ہو گئے کیونکہ میں نے دونوں کو ایکسپینڈیڈ کے اندر ڈالا ٹھیک ہے. اب یہاں سائڈ سے دیکھو آپ پوری کی پوری اسکرین میں نا ایک پیڈنگ بھی آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کالم کو سب سے پہلے پیڈنگ کے اندر ڈالتے ہیں کالم اس کو میں ڈالتا ہوں پیڈنگ کے اندر اور میں ہر طرف سے پیڈنگ دے دیتا ہوں اس کو 10 جی سر 10 سے کم لگ رہی ہے 20 کا ٹھیک ہے. اور دیکھو سائڈ سے بھی جی سر پیڈنگ اور بیچ میں دیکھو بیچ میں 10 کیا نا تو میں اس کو 20 کرتا ہوں تاکہ سائڈوں پہ بھی 20 رہ جائے اور بیچ میں بھی 20 رہ جائے. اوکے سر ٹھیک ہے. اب یہ دو کنٹینر ہمارے پاس آ گئے ہم نے اب کیا اپنا کیا ایک تو ان کو اس کو راؤنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں نا بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کے بعد اس کے اندر کنٹینر کا چائلڈ بھی ہے چائلڈ کے اندر ہم لوگ 2 ایلیمنٹ ڈالیں گے کالم کا تو فی الحال کیا کرتے جی ہیں ہم سر کے یہ آیا ہائٹ اس کی اچھا یہ اس کی آگئی آپ ڈیکوریشن باکس ڈیکوریشن اب یہاں پہ ایرر آ گیا ایرر کیوں آیا مجھے بتاؤ کیونکہ کلر پارٹی ہوئے سر ڈیکوریشن سے پہلے یہ ہاں اندر کریں گے تو ایرر ختم ہو جائے گا ہاں بالکل اس کو اسٹارٹ کریں گے اب جو ہمارا کلر آ گیا اندر اب یہ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کرنا سائڈوں سے پہلے تو راؤنڈ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بارڈر ریڈیس ہاں اعجاز آپ بھی تھوڑا بتاؤ اگر آپ کو نہیں آتا تو پہ تھوڑا کام کرو اگر آتا تو بیچ میں آپ بھی اپنا انپٹ دو بارڈر ریڈیس ہم لوگ اس کو پاس کریں گے سرکولر 20 کا یہ سائڈ سے راؤنڈ نیکسٹ کیا چیز ہے نیکسٹ ہے اس کا کلر اب یہ کلر جو ہے نا بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا چینج ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا جی اس کو کلر 0x یہ تو غائب ہو گیا ہو گیا کلر سیم ہے کہ یہ ہے 24 26 3B ہاں سیم ہے کلر سیم ہے اس لیے وہ نا شاید اس نے نا اس کو تھوڑا سا شیڈو دیا ہے اس لیے ہمیں کلر چینج لگا ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم بھی اس کنٹینر کو تھوڑا سا شیڈو دیتے ہیں ابھی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا نظر آنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں اب نظر آ رہا ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا شیڈو دیتے ہیں شیڈو ہم لوگ کیسے پاس کرتے ہیں لسٹ میں باکس شیڈو باکس شیڈو کے اندر اس کا کلر ہوتا ہے ہمارے پاس کلرز ڈاٹ بلیک اور شیڈو کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنا پھیلنا ہے اور کتنا بلر ہونا ہے اسپریڈ 3 کا اور بلر 5 دیکھو اب تو وہ ابھی وہ صرف پھیلا ہے کہ آپ نے کتنا پھیلانا ہے میں اس کو 5 کرتا ہوں وہ پھیل تو رہا ہے لیکن وہ بہت ہارڈ ہے جسٹ مطلب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بارڈر دیا ہے لیکن یہ شیڈو ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا بلر کرنا ہوگا جب اس جی کو سر بلر کرو گے تو تھوڑا سا دیکھو بلر ہوگا اب جو کلر ہے بلیک یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے کلر کو تھوڑا سا نا ڈم کرنا ہے ڈم کیسے کرنا ہے مطلب اس کی اوپیسٹی کم کرنا ہے اوپیسٹی کم کرنے کے لیے کلر کے اوپر ہمارے پاس ہوتا ہے
اوپیسٹی کا فنکشن جس میں ہم لوگ پاس کر سکتے ہیں 0.2 دے رہا ہے ختم ہو گیا ود ویلیو کر لیتے ہیں کیونکہ وہ فیسٹیول ہے نا ختم ہو گیا اب ود ویلیو یوز ہوتا ہے تو ود ویلیو کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے الفا ٹھیک ہے الفا کو ہم لوگ پاس کریں گے 0.3 تو وہ دیکھو اس کی پیسٹی تھوڑی سی کم ہوگی اس کو تھوڑا سا اور کم کرتے ہیں اور کم ہوگی 1 اب دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں وہ جو کلر ہمارے پاس اوریجنل کلر تھا نا وہی یوز کرتا ہوں جی اب دیکھو کلر سیم ہے لیکن ہمیں پھر بھی وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پیچھے ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو شیڈو دیا ہے جی اب بالکل ویسا نہیں ہے مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کہ کیونکہ ہمیں شیڈو بھی نظر نہیں آ رہا ہے آپ نے شیڈو زیادہ دیا ہوا ہے تیمور. اسپریڈ تھوڑا سا زیادہ کرتے ہیں اس کو 20 کا کم کرو آپ اس کو تھوڑا سا اور کم کرو تیمور. اس کو آپ 3 پہ رکھو 5 پہلے کو 3 پہ رکھو اور کم کرو 1.5 رکھو بس یہ اب اتنا ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ ابھی کم بھی کرو. گول اچیو نہیں ہو رہا یہ افیکٹ اچیو نہیں ہو رہا نا یہ والا جہاں پہ اس نے کوئی شیڈو بھی نہیں یوز کیا یہ کون سا افیکٹ ہے؟ چلیں بس ٹھیک ہے ہم اس کو ایسے ہی لے کے چلتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس اس کا شیڈو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آگے شیڈو اس کی ہائٹ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی کم ہے کیونکہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا اس کی ہائٹ زیادہ ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں 250 کرتے ہیں یہ زیادہ ہے تیمور آپ 230 ایگزیکٹ وہی والی ہائٹ نہیں اٹھا سکتے اس کی کیونکہ فگما میں ہائٹ بھی دی ہوئی ہوتی ہے. اصل میں یہ پھر مجھے اسکرین بھی اس حساب سے بنانی پڑے گی نا یہ اسکرین آپ دیکھیں یہ لمبی کتنی ہے ٹھیک 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 سمجھ گیا. اگر آپ اٹھانا چاہو تو یہ یہاں سے اٹھا سکتے ہو آپ کے پاس یہ آ رہی ہے یہ نہیں نیچے یہ 180 ہے. ہاں تو اب یہ بہتر ہے سر ٹھیک ہے تو ایک یہ ہمارا کارڈ ہو گیا اور اسی کو ہم کیا کریں گے کہ کاپی کریں گے تو دوسرا کارڈ ہمارے پاس آ جائے گا لیکن کاپی نہیں کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا کمپوننٹ الگ بنانا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھو تو یہی کارڈ آپ کا جہاں یوز ہو رہا ہے یہاں یوز ہو رہا ہے جہاں یوز ہو رہا ہے اور جہاں بھی یوز ہو رہا ہے سیم کارڈ ٹھیک ہے تو آپ نے ہر جگہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا اوکے سر. اس کو کیا کرو اس کا ایک کمپوننٹ بنانا ہے ہم لوگوں نے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں اس کو کہاں تک یہاں تک اس کو کرتے ہیں یہاں سے کٹ اور میں اس کو کہتا ہوں ایک اسٹیٹس کمپوننٹ اور میں اس کو کہتا ہوں کیا کہیں شیڈو کنٹینر کر دیتے ہیں شیڈو کنٹینر ہے ہمارا یہاں پیسٹ کیا اب شیڈو کنٹینر وہاں اوپر سے جو میں کال کروں گا جی تو سیم ہم لوگوں کا یو آئی اسی طرح چینج نہیں ہوا اس میں شیڈو کنٹینر دونوں آگے اب اس شیڈو کنٹینر کے اندر جو ہم لوگوں نے شو کرنا ہے نا وہ آئے گا یہاں پہ اس جگہ پہ آئے گا چائلڈ تو وہ چائلڈ ہمیں اس کو پاس کرنا پڑے گا کہ آپ اب اس کے اندر کیا شو کرنا چاہتے ہیں تو وہ چائلڈ یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں اس سے
चाइल्ड विजिट टाइप का होगा चाइल्ड, और वो हम कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्ट करेंगे, वो चाइल्ड यहाँ पे पास करेंगे। इसको मैं फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैं चाइल्ड पास कर रहा हूँ। अब चाइल्ड के अंदर हमारे पास क्या है, चाइल्ड के हमारे पास कॉलम है सर। कॉलम है, आइकन कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर हम लोग दो दो आइटम्स हमारे पास, एक तो थी हमारे पास एसवीजी आइकन, और दूसरा टेक्स्ट। एसवीजी का मैंने आपको कहा था कि वो हम लोग पैकेज यूज करेंगे, ये हम लोगों का पैकेज था, ये उसने बताया है कि कैसे आप लोगों ने इसको यूज करना है। ये एसवीजी एसेट्स, ठीक है, जो आप यहाँ नीचे आओगे, ये उसने यूज किया है एसवीजी पिक्चर डॉट एसेट करके। आगे करोगे एसवीजी पिक्चर डॉट, अभी देखो पिक्चर मेमोरी में से उठा रहा है, नेटवर्क भी उठा रहा है, और ये एसेट का ही है एसवीजी एसेट। तो हम लोग के एसेट में पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एसेट में से उठाएंगे, और उसको पाथ जी देंगे एसेट्स स्लैश आइकन्स स्लैश, क्या नाम रखा था हम लोगों ने उसका, मेल आइकन्स, मेल आइकन डॉट एसवीजी, ये हम लोग का एसवीजी शो होगा। ओके सर। इसके अंदर हम इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं और हाइट भी सेट कर सकते हैं। मैं विड्थ इसकी 50 सेट कर रहा हूँ, काम में थोड़ी 60 कर लेते हैं। इसी तरह कॉलम के अंदर जो दूसरा चाइल्ड होगा उसका वो क्या होगा, वो होगा एक टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में हम लोगों ने क्या लिखना है, मेल। अब ये मेल वो नीचे ब्लैक कलर का नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो आपने क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, उसका कलर करेंगे हम लोग वाइट, और उसको फॉन्ट साइज देंगे 20 का, ठीक है। और क्या है इसमें, साइज 20, और ये जो है आइकन जो है हमारा देखो काफी फिल हो रहा है। पहले तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला कार्ड भी फिल करते हैं ताकि थोड़ा यूआई हमारा नजर आने लगे हमें सही कर। मैं क्या करता हूँ, ये वाला कॉलम कॉपी करता हूँ, इसको अनकमेंट करके इसके चाइल्ड में यही वाला कॉलम का पास करता हूँ। अब ये दोनों आ गए हमारे पास। इसमें हम लोगों ने फीमेल पास करना था, ये फीमेल, और इसमें यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था फीमेल। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, हमें करना ये है कि एक तो फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी इसका 25 का, और दूसरा, अब ये जो आइकन होगा ना, यहाँ पे देखो आइकन, आइकन जितनी भी जगह है वो सारी जगह लेगा टेक्स्ट के अलावा, ठीक है। तो मतलब टेक्स्ट को छोड़ के जितनी जगह बचती है वो सारी आइकन को मिलनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि जो एक्सपेंडेड होता है हमारे पास, वो रो और कॉलम के अंदर यूज होता है, और वो यूज करते हैं हम लोग ताकि जो उसका चाइल्ड हो वो सारी जगह ले ले। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमारा जो एसवीजी होगा उसको सारी जगह दे देंगे। तो इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करके इसको मैं डाल दूंगा एक्सपेंडेड के अंदर, तो ये जितनी जगह होगी सारी ले लेगा, सारी जगह उसने ले ली। इसकी विड्थ को खत्म करना है ये, इसी तरह यहाँ पे इसकी विड्थ को खत्म करना है, और इसको डालना है हम लोगों ने एक्सपेंडेड के अंदर, ठीक है। अब ये देखो ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ रहा है ये मेल, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसने थोड़ी सी इसको पैडिंग भी दी हुई है, ठीक है, ताकि ये कंटेंट नीचे जुड़े ना। तो पैडिंग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कंटेनर था ना हमारा शैडो कंटेनर, ये कॉमन है, इसी में आके हम लोग क्या करते हैं, इसको दे देते हैं पैडिंग ऑल साइड्स 16 की। स्क्रीन रखी हुई है सर।
स्क्रीन रुकी हुई है सर, आगे नहीं जा रही। क्यों? चल रही अब ठीक हो गई, अब ठीक हो गई। अच्छा ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मैंने पैडिंग ये देखो यहाँ पे ये ना कंटेंट नीचे जुड़ रहा है, तो उस जुड़ने को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यूआई किट में हमारे पास क्या है कि वो थोड़ा सा ना पैडिंग उसने दी है इस कंटेनर को। तो उस चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि ये जो हमारा शैडो कंटेनर था इसको थोड़ी सी मैंने पैडिंग दे दिया ताकि क्या हो कि पूरे कंटेंट को पैडिंग मिल जाए। अब देखो ये हमारा आइकन पूरी जगह भी ले रहा है, ये नीचे चिपक भी नहीं रहा, ठीक है, और दोनों आइकन भी बराबर आ गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है कि ये एक सिंगल हमारा कंटेनर है जो कि अंदर में हम लोगों ने उसका नाम दिया हुआ है शैडो कंटेनर। तो ये रो के अंदर नहीं है, रो के अंदर ये दो थे, अभी वो वाली रो बंद हो जाएगी, उसके नीचे हम लोग एक और शैडो कंटेनर है। तो जहाँ नीचे आते हैं हम लोग जो रो थी ना हम लोग की ये वाली, ये हम लोग की कंप्लीट होगी। इसके नीचे अब हम क्या करेंगे, एक और शैडो कंटेनर रखना है। अब शैडो कंटेनर के अंदर मुझे आजाद बताओ कि ये कौन सा वाला लेआउट है? क्या सर? कौन सा? बात आपकी आवाज नहीं आ रही। खराब क्या बात नहीं है। एजाज सर ये पूछ रहे हैं कि इसका जो है वो शेडो के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन यहाँ सी पे लेआउट? लेआउट कौन सी, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर मैं कौन सी लेआउट यूज करूंगा तो ये तीनों एलिमेंट जो है वो उस लेआउट के अंदर आएंगे। रो के अंदर काल हाँ, कॉलम के अंदर, कॉलम में जो हमारा जो चाइल्ड होते हैं वो वर्टिकल लेआउट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब इस शैडो कंटेनर के अंदर एक कॉलम बनाऊंगा। कॉलम के चिल्ड्रन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट है, फिर एक और टेक्स्ट है, और फिर एक स्लाइडर है। तो पहले मैं दो टेक्स्ट डाल लेता हूँ, ठीक है। पहला टेक्स्ट इसमें क्या लिखा होगा, हाइट, हाइट आ गई। अब ये इसको स्टाइल देंगे हम थोड़ा सा, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट का जो साइज है 20, कलर होगा इसका कलर वाइट, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो क्या है, नीचे दूसरा टेक्स्ट है। अब ये देखो इसके दो तरीके हैं करने के, दो तरीके, ये देखो ये दो टेक्स्ट हैं दो तरह के, क्योंकि एक अगर इसको मैं एक ही टेक्स्ट लिखूंगा ना तो उसको मैं स्टाइलिंग जो भी दूंगा वो दोनों की सेम स्टाइलिंग हो जाएगी, ऐसा ही है। जी तो सर, मुझे क्या करना जी सर। पड़ेगा कि इसको ना रो रो का में यूज़ करो। रो, जी या सर। फिर दूसरा तरीका हमारे पास एक और होता है, वो होता है रिच टेक्स्ट का, रिच टेक्स्ट, ठीक है। रिच टेक्स्ट में क्या होता है कि जी हम लोग अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर देते हैं कंपोनेंट, मतलब डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर, और हर टेक्स्ट की अलग स्टाइलिंग हम लोग करते हैं। तो हम लोग रो तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना, तो हम क्या करते हैं जी रिच सर। टेक्स्ट यूज कर लेते हैं ताकि वो उसका भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाए। लेकिन उससे पहले ओके मैं क्या सर। करता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको गैप दे दूँ क्योंकि ये जुड़ रहा है इसके साथ। मैं यहाँ पे साइज बॉक्स जिसकी हाइट में रख रहा हूँ 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो हम लोगों ने टेक्स्ट यूज कर लिया, तो दूसरा होगा हम लोग यूज करेंगे रिच टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट हम लोगों के पास पहला क्या है, वो है 150, 150, सॉरी, इसको यहाँ पे हम लोगों को पास करना पड़ता है टेक्स्ट स्पैन, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास होता है टेक्स्ट, वो है हमारे पास 150, किया गया 150। इसके बाद हम लोगों के पास इसके होते हैं चिल्ड्रन,
टेक्स्ट स्पैन की, हाँ इस टेक्स्ट स्पैन के अंदर है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिस्ट होगी, और इस ये लिस्ट भी जो है ना टेक्स्ट स्पैन की है, टेक्स्ट स्पैन, इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, सी है। ये देखो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस वाले टेक्स्ट को मैं अलग से स्टाइलिंग दे सकता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को मैं, सॉरी इस वाले टेक्स्ट को मैं अलग से स्टाइलिंग दे सकता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को अलग से। इसकी मैं यहाँ पे जी सर। स्टाइल लिखता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल, और इसको मैं फॉन्ट साइज दे रहा हूँ 35, और मेरे टेक्स्ट स्पैम का बता रहे टेक्स्ट स्पैन को क्या हुआ, तुम जिनका बता रहे थे आज आपकी आवाज़ नहीं आ रही। टेक्स्ट स्पैम के बारे जावेद आपको आवाज़ आई है तो मुझे बता दो क्या है। सर कह रहे कि टेक्स्ट स्पैन का बता रहे सर। एक मिनट, मैं जावेद आपको समझ आ रही है ना? जी सर। हाँ आप देख लो, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा इसको, जब कंप्लीट हो जाए ना फिर, ठीक है। फॉन्ट वेट इसका मैं क्या सेट करता हूँ, फॉन्ट वेट का बोल्ड, और इसका मैं सेम चीज़ में स्टाइल कॉपी करता हूँ, अच्छा आप देख लो एक दफ़ा जावेद एजाज कि हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है दो स्टाइलिंग। तो इसका एक तरीका ये था कि मैं रो यूज़ कर लूँ, रो में क्या करूँ कि पहला टेक्स्ट ये डालूँ उसको स्टाइल अलग से करूँ, और दूसरा टेक्स्ट में ये डालूं उसको स्टाइल अलग से करूँ। तो जी सर। ये एक तरीका ये था। दूसरा तरीका होता है रिच टेक्स्ट का। तो मैंने रिच टेक्स्ट आप लोगों को इसलिए कराया क्योंकि रो को तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, रो हम लोग ऑलरेडी यूज़ जी कर सर। चुके हैं। तो ये रिच टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको इतना भी आइडिया आ जाए। रिच टेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं कि डिफरेंट ओके सर। कंपोनेंट्स, एक स्ट्रिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट स्टाइलिंग देने के लिए। अब ये देखो ये स्ट्रिंग एक ही है 150 CM, लेकिन उसको स्टाइलिंग अलग अलग दी है हम लोगों ने। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिच टेक्स्ट में टेक्स्ट स्पैन देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्पैन उसको बताता है कि ये कितना सा टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट स्पैन में आपको बताते हैं कि ये 150 टेक्स्ट होगा और इसकी स्टाइलिंग जो होगी वो ये है। अब ये जो ये वाली स्टाइलिंग है जी ना सर। वो इस 150 के लिए मैंने होती है। उसके बाद अगर आपके पास और भी टेक्स्ट आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, एक चिल्ड्रन का ब्लॉक बना के, ठीक है, उसके अंदर जितने भी जी सर। आपके और टेक्स्ट हैं ना वो यहाँ पे अलग से लिख लोगे। टेक्स्ट में पास करोगे आप, उसमें मैंने CM लिखा और उसको अलग से मैंने स्टाइल कर दिया। तो आप देखो इसका जो CM है उसका फॉन्ट साइज 20 है, और ये जो ये है इसका फॉन्ट साइज 35 है, ठीक है। जी सर। जी सर। समझ आ गई? जी सर। जी सर बिल्कुल। हाँ, अब इसके बीच में थोड़ा सा मैं ना CM इसके साथ जुड़ा हुआ, तो मैं ये करता हूँ ये जो CM नीचे लिखा हुआ है ना इसके बीच में थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बीच में स्पेस आ जाए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक स्लाइडिंग है। स्लाइडर आपने वेब में पढ़ा होगा, अपने फ़ोन में यूज़ भी कई जगह पे किया होगा। तो स्लाइडर क्या होता है, यूज़र इस हैंडल को पकड़ के ना इधर उधर मूव जी करता सर। है एक वैल्यू, एक रेंज ऑफ वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जी फ्लटर सर। में इसको क्या, इसको हम लोग फ्लटर में भी स्लाइडर ही बोलते हैं। तो ये स्लाइडर आ गया हमारे पास। स्लाइडर की मैं वो टाइम परमानेंट रहता है तो आपने ये कंप्लीट करनी है। नहीं तो कंप्लीट ही करना है। हाँ, अगर आपने कंप्लीट करनी है फिर मैं नया लिंक बना दूँ क्योंकि टाइम 15 मिनट है। नहीं ये कंप्लीट नहीं, अभी ये तो इसमें काफ़ी काम रहता है। ठीक। अच्छा एक और चीज़ तो मैं ये बस ये कहना चाह रहा था कि आप इनको लाइक साथ साथ गेटअप पे भी पोस्ट करना सिखा दो क्योंकि इनका काम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गेटअप भी कंपनीज में चल रहा है ताकि इनका जो बैकअप है चलो इनकी जो एप्स है ना वो लाइक ऑनलाइन गेटअप पे पड़ी है, इनको वो भी लाइक थोड़ा चलो सा गाइड कर देना चाहिए। चलो मैं वो भी कराऊँ। हाँ बेशक नेक्स्ट क्लास में बेशक, क्योंकि इसमें तो नहीं है ना, ये एक बार कंप्लीट हो जाए ना फिर इनको गेटअप वाला भी बता दो किस तरह अपलोड की जाती है ताकि इनको थोड़ी आइडिया चलो हो। ठीक। तो अब स्लाइडर जो होता है ना उसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू होती है कि करंटली जो ये जो थंब होगा
یہ کس جگہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو سلائڈر ہوتا ہے اس کی بائی ڈیفالٹ جو رینج ہوتی ہے نا ڈیفالٹ میں وہ ہوتی ہے 0 سے لے کے 1 تک. مطلب منیمم اس کی 0 ہوگی, میکسیمم 1 ہوگی. تو جب یوزر سپوز ابھی یوزر نے یہاں تک سلائڈ کیا نا تو یہ بن رہی ہے شاید 0.3 یا 0.4 اس طرح کچھ بن رہی ہے. تو جب یوزر یہاں سینٹر میں آئے گا 0.5 آ جائے گی, جب جہاں کونے میں آ جائے گا تو 1 آ جائے گی, جہاں ہوگا تو 0 ہو جائے گی. تو اس رینج کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو ڈیفالٹ والی کو, لیکن فی الحال ہم اس کو اسی طرح رکھتے ہیں. تو اب جہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو ویلیو بتانی ہے کہ کرنٹ جو ہے سلائڈر کہاں پہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں کرنٹ جو ہے وہ 0.5 کے اوپر کھڑا ہے سلائڈر. اس ہاتھ ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ جب یوزر اس کو چینج کرے تو کیا ہو. اس کو یہاں پہ ہم لوگ فنکشن ایک لیتے ہیں جو ہمیں نیو ویلیو دیتے ہیں, اور اس نیو ویلیو کو ہم لوگ کہیں یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بعد میں یوز کریں گے جب یہ فنکشنالٹیز کے اندر ایڈ کریں گے پوری کیلکولیٹر والی کو, تب ہم اس کو یوز کریں گے. فی الحال ہم لوگوں نے سلائڈر ایڈ کیا تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ جو کنٹینٹ ہے اس کا کارڈ کا, یہ بالکل سینٹر میں ہم لوگ کر دیتے ہیں, کیونکہ جہاں پہ تو سینٹر میں نہیں ہے, جہاں پہ بھی سینٹر میں نہیں ہے, لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا گیپ دے کے ہم سینٹر میں کر دیتے ہیں, وہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ مین ایکسس الائنمنٹ کر دیتا ہوں اس کی اسپیس کی بنتی جی. جی سر. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہوگا وہ کیا ہوگا, سیم وہی کارڈ ہے, سیم وہی آپ کالم بناؤ گے, کالم کے اندر آپ پہلے ٹیکسٹ لکھو گے, ٹیکسٹ کے اندر دوسرا ٹیکسٹ لکھو گے, اور یہاں پہ رو کے اندر 2 آئیکن بٹن ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اوکے سر. تو یہ آپ نے کر کے لانا ہے یہ والا کام, یہ کل میں چیک کروں گا. ابھی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ والا کیلکولیٹ والا بٹن ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اوکے سر. تو جہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ہمارا تیمور شیڈو کنٹینر بن گیا. تیمور گروپ میں آپ نے یہ لنک جو آپ نے کیا ہوا ہے تو یہ بھی شیئر کر دینا. کون سا؟ اچھا یہ فگما کا, ہاں فگما کا, اور اس کی جو وہ ہے الاؤ آل, مطلب وہ ہو ایکسیس یہ نہیں ہو. میرا نہیں ہے, یہ پبلک ہی ہے, ٹھیک ہے پبلک ہی ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا کون سا یہ ڈیٹ اینڈ ایج امپلیمنٹ ڈیٹ اینڈ ایج یہاں پہ آپ نے کر کے لانا ہے. اس کے بعد اوکے نیکسٹ سر. جو ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ ایک کنٹینر ہے ہمارے پاس. یہ ویسے کنٹینر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جی اب سر. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کنٹینر جہاں باڈی کے اندر بنا دوں گا نا, آپ دیکھنا ہے یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. میں کنٹینر بناتا ہوں, اس کی میں ہائٹ رکھتا ہوں 120, اس کی میں ویڈتھ رکھتا ہوں میکس, میکس, اور میں اس کو کلر دیتا ہوں کلرس ڈارک پنک. اب مسئلہ یہ دیکھو کہ یہ سائڈوں سے نا اس کی پیڈنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پیڈنگ اس جی لیے آ رہی سر. ہے کیونکہ ہم نے پوری اسکرین کو پیڈنگ دی ہوئی ہے, اس لیے پیڈنگ آ رہی ہے. تو اب ایک تو سولوشن یہ تھا کہ ہم جو ہے نا اس ساری اسکرین کی پیڈنگ ریموو کریں اور ان سب کو الگ الگ سے پیڈنگ دے دیتے, لیکن ہمارے پاس اس سے بہتر سولوشن ہے. بہتر سولوشن یہ ہے کہ یہ جو بٹن ہے یہ بالکل اینڈ پہ آ رہا ہے اسکرین کے. ٹھیک ہے. اسکرین کے اینڈ پہ ہم لوگوں کے پاس ایک اور کمپوننٹ ہوتا ہے, جیسے یہ اوپر ایپ بار ہوتی ہے تو اسی طرح ایک اور ہوتی ہے باٹم نیب بار. ٹھیک ہے. ہم جی اس سر. کو کمپوننٹ کو اس نیب بار کے اندر ڈال سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پیڈنگ نہیں دینی پڑے گی. تو یہ باڈی سے ہم لوگ باہر آئیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ لکھیں گے باٹم نیویگیشن بار, اس کے اندر میں یہ کنٹینر بنا رہا ہوں. آپ دیکھو, آپ اس کو مجھے پیڈنگ نہیں دینی پڑی کیونکہ یہ باڈی کے اندر نہیں ہے, یہ باڈی سے باہر ہے. اوکے ٹھیک ہے سر. بھائی. اور یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ کنٹینر ہے تو اس کا میں چائلڈ بنا کے اس کے اندر ٹیکسٹ دے دوں گا.
टेक्स्ट दे दूंगा कैलकुलेट का, और इसका मैं स्टाइल कर दूंगा टेक्स्ट स्टाइल, इसका कलर वाइट, वाइट, उसका फॉन्ट का साइज होगा 25 और उसका वेट होगा बोल्ड। अब इसको हम लोग साथ में सेंटर भी करेंगे। सेंटर करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर में डाल दो, ठीक है, जी या सर। दूसरा तरीका ये है कि ये जो कॉलम कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है अलाइनमेंट की, तो उसको अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दो। तो आपका जो कंटेनर के अंदर एलिमेंट होगा वो सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप पार्ट होगा ना, ये आपने कल करके लाना, ठीक है। ये अगर पूरा नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ये जो पार्ट है ना, ओके सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना, तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो फिर हम जी जो सर। है कल दूसरी स्क्रीन भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे इसमें फंक्शनैलिटी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे यूजर को यूज कैसे करेगा, करेगा ना मेल वाले पे, तो फीमेल को करा सेलेक्ट, तो फीमेल वाले कार्ड का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी हाइट चूज करेगा, उसके बाद वो अपनी एज पिक करेगा यहाँ से, सॉरी वेट, और यहाँ से एज पिक करेगा, फिर उसको कैलकुलेट करेगा अपनी बीएमआई को। तो ये जो है हम लोग कल अगर हो गया ठीक है, वरना परसों भी हो जाए कोई मसला नहीं है, हमें आराम से इसको सीखना है। जी तो सर। तो दूसरा कल ये जी पार्ट जो है करके लाओ, तो इसके फिर आगे हम देख लेंगे। हाँ, लेकिन तैमूर आप इनको गिटहब वाला काम लाजमी सिखाओ पहले, क्योंकि आपको भी कोड लाइक भेजते हुए लाइक इस पे जिप बना के भेजने में काफ़ी वो होता होगा। इस तरह जितना काम होता हुआ ना, आप कोशिश करते जाना, ये वहीं से चीज़ें देख के, ये वहीं से चीज़ों को कोड को अपने पास ले के तो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये मुझे अभी आज याद आया है ना, कि ये मुझे वो पहले वाले देखा, वो पहले एक दो प्रोजेक्ट में बताना चाहिए था, मुझे मेरे माइंड से बात ही नहीं करती थी। उसमें ये होगा ना कि उसमें आप जैसे पुश करते रहोगे, वहाँ से उनको एक तो गेट करने का तरीका भी आ जाएगा कि हम गेट ऑफ के प्रोजेक्ट को किस तरह वो कर सकते हैं, और दूसरा उनके पास वहाँ पे कोड सेव रहेगा। जी बिल्कुल, चलो तो ठीक। मेरे माइंड से निकल गई थी ये चीज़ बतानी। तो कल की क्लास में आप साथ में वो भी फर्स्ट प्योरिटी पे आप वो काम करवा दो उनको, फिर उसके बाद आप डिज़ाइन वाला काम करवा दो। चलो सही है। ओके सर। जावेद चलिए ठीक है। जावेद जावेद आप का क्वेश्चन नहीं है तो आप जा सकते हो, शायद आपको आपने जो मेरा सेंड किया है वो देख लेना उसको। सर कल की क्लास में प्रॉपर्टीज को थोड़ा किसको? क्लास रिकॉर्ड और प्रॉपर्टीज जो लिस्ट व्यू और लिस्ट गेट की प्रॉपर्टी है सर। वो मैंने आपको शेयर कर दिया ना कोड। जी सर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टी करें सर। नहीं वो मैं दोबारा पढ़ा दूँ या क्या मतलब? उस पर थोड़ा समझा दे सर, जो प्रॉपर्टी है सर। चले मैं कल जो है आपको फिर वो वाला दिखा दूंगा दोबारा से। ठीक है सर। ठीक है। और जावेद और एजाज दोनों आप पता है मेक श्योर ये करें कि अगर आपको लाइक कल वाले लेक्चर का अगर इशू है ना, मिसाल है दोनों, अगर कल वाले लेक्चर का कोई इशू है या कल वाली चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो वाला काम करवाया करें, फिर उसके बाद सर को कहा करें कि सर आप नेक्स्ट आगे चीज़ करवाओ। क्योंकि अभी देखो आप आधे में जी सर। आधे में ये लाइक अब आप आधे में पहुँचे हो, आप पीछे वाले में जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा सर के लिए मुश्किल बन रहा है। नहीं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन और क्लास हाँ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अभी कोड देखता हूँ, अगर हो जाता है हाँ, नहीं मैं अच्छा। वही कह रहा हूँ कि आगे भी अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर ये चीज़ें ना लाइक आज अगर आपको आज के लेक्चर का कोई इशू है या कुछ भी है, बेशक आप रिकॉर्ड भी देखते हो जी समझ सर। नहीं आती, तो कल वाले में ये है कि आप प्रीवियस वाला थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझी तो प्रीवियस वाला कहो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, पहले ये चीज़ करवाएं फिर आगे नेक्स्ट आएँ। हाँ, कि इसमें ज़रा ओके आपके सर। लिए भी
پریویس والی چیز کی آ جائے گی اور سر کے لیے بھی ایزی رہے گا اور آپ دونوں کے لیے اوکے سر. ایزی رہے گی جی سر. کیونکہ پریویس والا ظاہر پریویس والا بھی ضروری ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے کوئی اور کوشچن اچھا ہے اور کوئی کوشچن ہے کوشچن تو نہیں نہیں اس سر. کا اعزاز آپ نہیں جو ہے سر. یہ اسکرین شاٹ آپ نے مجھے پورا نہیں بھیجا ہے یہاں سے یہ کاٹ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید غلط سر میں یوز کر بھیج دوں گا. ہاں ایک دفعہ مجھے پورا بھیجا میں اس کو دیکھوں جی سر. تیمور آپ ان کو بھی ہی کروائیں گے. ٹائم کمپلیٹ ہونے والا ہے. سر میں گروپ میں بھیج دوں گا سر. ٹھیک ہے